نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کو جس نیت سے سنیں اللہ نیت کے بقدر وہ چیز دے دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو اللہ وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے۔ ثواب تو ویسے ہی ملتا ہے، انسان عمل کی نیت بھی کرے، آگے پہنچانے کی بھی نیت کرے۔ تو ہمیں نبی کی دعا ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اس نے دعا کی ہے، اگر کوئی نبی کی دعا حاصل کرنا چاہے آسان طریقہ ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او من سامع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس پر عمل کیا، محفوظ کیا، آگے لوگوں کو بیان کرو۔ اس وقت تو نبی کی دعا کا نشانہ ہے۔ نبی جیسے نبی ابھی لگا ہے تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم حاصل کریں تو عمل کی نیت سے، آگے پہنچانے کی نیت سے۔ تو ہاں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ہاں انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ باہر چیزوں سے نہیں لگتی ہے، وہ اندر دل میں کیا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہے۔ انسان کی قیمت، انسان کی زندگی، کامیابی ناکامی یہی ہے۔ باہر چیزوں کے ساتھ قرآن حدیث نے بیان کی ہے وہ نہیں ہے، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن آج قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتے، نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ نبی کی بات، نبی کے خلاف اگر کوئی دوسرے نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن نبی کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، نبی کی بات پر جان دینا معمولی بات ہے، لیکن ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اتباع، نبی کے پیچھے جانے میں کامیابی ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہبر ہے۔ ہاں تو میرے پیارے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی نے یہ اعتراض کیا کہ تم مسلمان دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے، اسلام میں مساوات کہاں ہے؟ اسلام میں مساوات نہیں ہے، ایسے دعوے کرتے ہو۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور 10 درہم جس سے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، چاندی 1400 روپے سو اوپر ہے، تو تقریباً 3-4 ہزار روپے پاکستانی، 3-4 ہزار روپے کے مقدار آدمی نے چوری کی۔ اس پر گواہ ثابت ہو گئے تو اس کا دایاں ہاتھ یہاں کاٹا جائے گا، شریعت کا حکم ہے۔ جب ثبوت ہو جائے تو ہاتھ کیا حد ہے، کیا جائے گا؟ شریعت ہو، قرآن کا قانون ہے تو اس کا یہاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے چوری نہیں کی، کسی نے اس کا ہاتھ یہاں کاٹا، تو اس ہاتھ کی قیمت تم کتنا لگاتے ہو؟ انسان کی دیت شریعت میں 100 اونٹ ہے یا 1000 دینار ہے یا 10,000 درہم ہے۔ اگر اونٹوں سے قیمت لگایا جائے تو 50 اونٹ ہاتھ کی قیمت ہے۔ اونٹ کم از کم لاکھ سے کم تو نہیں ملے گا، تو 50 لاکھ روپے ہاتھ کی قیمت لگاتے ہو، کتنا؟ اگر سونے سے حساب کیا جائے تو وہ تو اس سے بھی بڑھتی ہے، تو 50 لاکھ، ادھر 4,000، ادھر ایک جگہ 4,000 لگاتے ہو، دوسری جگہ 50، یہ کون سی مساوات ہے؟ تو ماشاءاللہ وہ عالم تھا، اس نے کہا انہا لما کانت امینتن کانت ثمینتن، یہ ہاتھ جب امانت دار تھا، چوری نہیں کی، اس کی قیمت
50 لاکھ تھی، قیمتی تھا. لما خانت ہانت، جب اس نے چوری کی، خیانت کی لاکھوں سے، اس کی قیمت 4000 کو آ گئی. تو انسان کی قیمت غیر چیزوں سے نہیں لگتی. سب سے بڑی چیز انسان میں ایمان ہے. آج لوگ لگے ہیں دنیا میں امن لاتا ہے، خدا پاک کی قسم ایمان کے بغیر نہیں ایمان لا سکتے. ہماری پوری دنیا کے امیر تھے، پوری دنیا کے، پاکستان کے انہیں حضرت جی انعام الحسن صاحب، اتنا پکا نسخہ کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، قرآن حدیث سے نکلا ہوا نسخہ. دنیا کے ڈاکٹروں کے نسخے غلط ثابت ہو سکتے، یہ غلط نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا کی پریشانی، دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی. یہی میں بھی زور ہے، یہی جو لگایا اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی راستہ ہے، وہ بھی نہیں، باقی سارے دروازے بند ہے، سارے در بند ہے، ایک ہی دروازہ ہے. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایمان قوی ہو جائے، ایمان قوی ہو جائے. اور ایمان محنت سے قوی ہوتا ہے. ایمان یہ ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مسلمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی باتیں سمجھ نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، خود بھی تفسیر دیکھ سکتے ہیں معارف القرآن. سورہ بقرہ کی 3 رکوع کی شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایسا پیارا مضمون ہے، ایسا پیارا دیکھنے کے قابل ہے. وہ فرماتے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کے انسان میں ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہو کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ عقیدہ دل میں بیٹھا ہو. عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے، ضامن ہے. صرف بات نہیں ہے گارنٹی، جیسے کوئی چیز کوئی خریدتا ہے گارنٹی پر، بھئی اگر خراب ہو گئی تو اس کی قیمت دینا پڑے گا، دوبارہ وہ چیز ملے گی. گارنٹی سے لوگ چیزیں بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے؟ تو یہاں بھی گارنٹی ہے. عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان، دنیا میں اور سکون اطمینان کا ضامن ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ، یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے. انسان کو انسان بناتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ لوگ کہتے کہ کوئی چیز اصلی نہیں رہی، نقلی ہے. میں نے کہا انسان نقلی رہ گیا تو انسان نقلی کے ہاتھ سے بنے ہوئے سارے نقلے رہیں گے. اصلی انسان کہاں ملتا ہے؟ سارے انسان نقلی ہے. اور اصلی جو بنتا ہے انسان وہ عقیدہ توحید سے بنتا ہے. فرماتے ہیں اور یہ ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے جو انسان کے تمام مسائل مشکلات کا حل ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ دل میں اس کا یقین ہے. اور ایسے پیاری بات کی اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جس کے دل و دماغ پر چھا جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. گارنٹی ہے یہ دنیا بھی اس کے لیے. اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے. جیسے بازاروں میں رش ہوتا ہے، گاڑی جم جاتا ہے، لیکن ہوائی جہاز کے لیے کون سی وہ ہے؟ وہ تو بالا تر زندگی گزارتا ہے. جتنے بھی رش ہو وہ تو ہوا میں چڑھ رہا ہے، اس کی لیے کوئی نہیں ہے، یہ زمین پر نہیں چلتا. اس عقیدے کا حامل یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن بہترین تفسیر ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے کہ ہم اپنے پریشانیوں کا حل یہاں دیکھیں. آج تو ہم اپنے پریشانیوں کا حل پیسوں میں دیکھتے ہیں کہ پیسے آ جائیں گے تو ہماری زندگی بنے گی. مولانا یوسف ابھی کیا کرے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2 راستے ہیں محنت کے. ایک راستے میں دکھائی بہت کچھ ہے لیکن انسان ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے، دکھائی بہت کچھ ہوتا ہے. ایک راستے میں دکھائی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کامیابیوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ کون سے راستے؟ محنت کر کے مال جمع کرنا، مال سی چیزوں سے زندگی بنانا. اس راستے میں قدم قدم پر دکھائی دیتا ہے کوٹھی، کار، کرسی.
لیکن اس راستے میں بناتا تھوڑا ہے، بگاڑتا ہمیشہ کے لیے. اس راستے میں بناتا تھوڑا ہے، تھوڑے وقت ہے، اور بگاڑنا ہمیشہ کے لیے. اور پھر شکایت کرتا ہے اے سالتاً یہ راستہ اپنے نہ ماننے والوں کا ہے. اصل کے اعتبار سے جیسے ابھی بھی اثر سے پہلے پیر صاحب نے کہا کہ اب مولانا یوسف رحمہ اللہ یا عبد الوہاب صاحب کی بات ہے. بھائی دو راستے ہیں، توجہ سے سنو. ایک آخرت کی محنت کرنا، ایک دنیا کی محنت کرنا. کتنے راستے؟ ایک کون سی محنت؟ اور ایک دنیا. آخرت کی محنت کے پیشوا کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. آخرت کی محنت کے پیشوا، لیڈر، رہبر کون ہے؟ اور ہاں دنیا کی بنانے کی محنت کے پیشوا فرعون، نمرود، حامان ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ان راستوں سے اسی راستے پر پھیرنے کے لیے آتے تھے. لوگوں کا ذہن اس طرح. یہ ابھی ایسے باتیں ہیں کہ ہاں ہم اس سے اتنا دور چلے گئے کہ یہ تو پھر دنیا کو چھوڑیں گے. یہ رحمانیت ہے. رحمانیت نہیں ہے، مقصد بنانا نہیں ہے. دنیا کو 2 نمبر دینا ہے، دین کو 1 نمبر، آخرت کو پہلے. دنیا کا مقدار، یا اللہ ہم اپنے نبی کو کیا منہ دیکھائیں گے کہ نبی کے بات پر مسلمان کا یقین نہیں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں، من اصبح آمنا فی سربہ، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا چھوٹا سا گھر ہو، امن سے ہو، معافن فی بدنہ، اس کے اللہ پاک نے صحت بھی دی دیا ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے ساتھ صبح شام کا کھانا ہے، 1 دن کے کھانے کا انتظام اس کی بیوی بچوں کا ہے. کتنی چیزیں؟ 3. ایک اس کا گھر ہے اپنا، دوسرا بدن میں، اور تیسرا فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَا فِي رِحَاهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ آدمی کا دنیا کی ضرورت ہے تو ایسا ہے جیسے ساری دنیا اس کے پاس ہے. دنیا ساری اس کے پاس ہو، اس کے لیے اور بھی محنت کی ضرورت ہے. دنیا کی جس کے پاس ساری دنیا آ گئی، اس کو اور بھی دنیا کے لیے محنت کرنا. ایمان کی نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی. یا اللہ، ایمان کی نشانیاں. لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے. اتنا مال جمع. ولا تبنوا ما لا تسکنون، اور اتنے بڑے بڑے کوٹیاں نہ بناؤ جس میں رہتے نہیں ہے. 1 کمرے کی ضرورت ہے، 10 بنائے. پوچھا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہے جس کے لیے علماء فرماتے ہیں رئیس المفسرین، اور ہمارے باولپور کے مولانا احمد صاحب فرماتے تھے مفسر اعظم. مفسر یعنی قرآن کے معنی جاننے والا صحابہ میں اس سے اور کوئی نہیں تھا. ایک آدمی آیا کہ میرے لیے مجھے نصیحت کرو. مجھے کیا کرو؟ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت. 6 باتوں کی نصیحت بتائی. ایک، اللہ پر اعتماد جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اللہ پر اعتماد جس کی ذمہ داری. آج اللہ پر اعتماد نہیں، یہ ختم گیا، اب تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے. ایک نبی گزرا ہے دانیال علیہ السلام. کیا نام ہے؟ دانیال علیہ السلام. ہدایہ کے شرح اشرف الہدایہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی آئی. کیا گئی؟ جس پر ایک شیر شیرنی اور درمیان میں انسانی بچہ، اور شیر شیرنی محبت سے جیسے اپنے بچے کو محبت سے چاٹ رہے، انسانی بچے کو چاٹ رہے ہیں. انسان ہے، چھوٹا بچہ ہے. حضرت عمر نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو انگوٹھی دی. فقہ نے تو یہ مسئلہ ثابت کیا کہ یہ اتنے چھوٹے تصویر تھے. علماء فرماتے ہیں تصویر اتنی چھوٹی ہوئی جاندار کی کہ آپ کھڑے ہو اور وہ زمین پر ہو، اس کے آنکھ، منہ، کان اور اعضاء کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے. ایسا تصویر بنانا ناجائز نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے توڑنے کا حکم نہیں دے دیا. لیکن یہ حضرت عمر روئے کیوں؟
رونا کیوں آیا؟ فرمایا کہ یہ بھی ایسے زمانے میں پیدا ہوئی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا. لکھا ہے اشرف الہدایت کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتا تھا وہ بادشاہ, اس کی پولیس پیرا کرتی تھی. اس کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بچے کو چھوڑنا تو نہیں ہے, تو بجائے کہ میرے سامنے ذبح کرو, یہ میں برداشت نہیں کر سکی. جب پیدا ہوا تو جنگل میں چھوڑ کر کے آئی. اللہ نے شیر بھیجا, کتابی بات ہے, پیٹ سے نہیں ہے. اللہ نے شیر بھیجا جو اس کی رکھوالی کر رہا ہے, دوسرے موذی جانوروں سے بچاتا ہے. اور شیر نہیں بھیجی جو اس کو دودھ پلا رہے, اور پھر اس طرح پرورش کیا. پھر جب بڑا ہوا تو اس نے اپنے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ اس رب کو کبھی بھولنا نہیں ہے جس نے میری ایسی تربیت کی, انگوٹھی پر وہ شیر شیرنی اور اپنے لڑکپن کا وہ تصویر بھی بنایا کہ ہر وقت اس کو دے کر مجھے اللہ کے ناشکری کہاں نہیں ہو جائے. اے دنیال, اس کا لحاظ رکھو جس نے تجھے ایسے پالا, پالنے والی ذات. ہاں, تو اللہ پر اعتماد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا, کیا کہا کہ اللہ پر اعتماد جس چیز کی ذمہ داری. میرے پیارے بھائی, دکان کاروبار کرنا منع نہیں ہے, لیکن پریشان نہیں ہو, کیا کہیں گے جو اللہ نے لکھے وہ مل ہی جائے گا. قرآن سے بڑا پڑا ہے, حدیثوں میں ہے, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ملے گا. لیکن اتنا مشغول ہونا جیسے ہم ہیں, اتنا بھی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر. ہاں, مولانا یوسف رحمہ اللہ ایسے پیارے باتیں فرماتے ہیں, اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھوؤ گے. اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھوؤ گے, تو مصیبتیں بڑھاؤ گے, مصیبتیں کم نہیں ہوگی. تو فرمایا اللہ پر اعتماد جس کی ذمہ داری اللہ نے. دوسری چیز, فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرنا. فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرنا. بعض لوگ نوافل میں لگے, فرائض کو ضائع کر. خدا کی قسم یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں. عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں اللہ حرمین, میں ہر رات میں حرمین کے لیے دعا کرتا ہوں, یا اللہ حرمین کی حفاظت کر, یہود و نصارہ کے وہ شر سے یا اللہ تو ان کو پاک کر دے. وہاں بھی دینی لانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, آنکھوں دیکھا حال ہے, فرض نماز قضا کرتے ہیں. 1000 عمرے بھی ادا کرو, ایک فرض نماز کی کمی پورا نہیں کر سکتے. ابو بکر ورہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب جو معمولی آدمی نہیں ہے, اس نے جب بیان کیا ہے فضائل کہ ابو بکر ورہ شیخ المشایخ حج پر جا رہے تھے, تو راستے میں ساتھ نے کہا مجھے واپس کر دو. کیا بات ہو گئی, مجھ سے جماعت کے مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے؟ 700 بڑے گناہ ہو گئے. لوگ حیران ہو گئے کہ 700 گناہ تو ایک بڑے فاسق فاجر آدمی سے, یہ تو شیخ المشایخ ہے. تو پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز, تو وہاں شیخ الحدیث نے صاحب نے لکھا ہے فضائل حج میں ہے ادھر کہ یہ اگرچہ زیادہ مشہور نہیں, لیکن ایک روایت ہے کہ جماعت سے رہ جانا اتنا گناہ ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. حسن الفتوا میں لکھا ہے کہ جو آدمی جماعت سے رہ جائے اس کو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے, چپکے سے کہاں نماز پڑھنا چاہیے. یہ جب مسجد میں پڑھتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی جماعت ضروری تو نہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی جماعت کی نماز رہ جاتی, یقین کرو کتابی بات ہے, ساری رات جاگتے تھے, اس رات کو آرام نہیں کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ کی جماعت کی نماز گئی, 2 لاکھ درہم کا باغ صدقہ کر دیا کہ وہ کمی پورے ہو جائے. ہمیں 10 روپے کے نقصان بھی نہیں سمجھا کہ مجھے میری جماعت کی نماز رہ گئی. ابھی جماعت تو کیا, میں آنکھوں دیکھا حال, فرض نماز قضا کر رہے ہیں. میں مدینے سے آ رہا تھا تو مغرب کی نماز جا رہی تھی. ڈرائیور سے کہا, میں عربی جانتا تھا مصری, کہ گاڑی کھڑا کر دو. اس نے کہا قانون نہیں. میں نے کہا اوپر والے کا قانون ہے, نماز کے لیے کھڑا کر دو. وہ عمرے والے جو میرے ساتھ جا رہے, اس نے کہا کیوں مجبور کرتے اس کو. میں نے کہا ظالمو, اللہ کا حکم ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں مخلوق کی ماننے کی اجازت نہیں ہے. یہ کوئی شریعت کا خلاف حکم اوپر سے آیا حکومت کی طرف سے, یہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ میرا بھی حکم تمہارے پاس آیا تھا. اللہ کے مقابلے میں کسی ماننے کی اجازت نہیں ہے.
تو فرمایا میرے پیارے فرائض خاص کر رمضان میں، ابھی ہم تھے ڈیرہ غازیان میں، وہ 15ویں شعبان کی رات آئی، ایک جگہ نام نہیں لیتا وہ لوگ تھے، مجھے بتایا گیا ساری رات جاگتے رہے، صبح کی نماز میں نہ امام تھا نہ مقتدی، ساری رات نفلیں پڑھی 15ویں شعبان کے آورج، صبح کی نماز پتہ نہیں نماز بھی پڑھی ہوگی ہے لیکن مسجد تو خالی، کوئی جماعت کی نماز نہیں ہوئی۔ رمضان میں بھی لوگ ایسے رات گزار پھر صبح کی جماعت ضائع کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیو، رمضان کے مہینے میں تو کوئی نماز ہم سے جماعت کے بغیر نہ رہ جائے، یہ کس کس کی نیت ہے؟ اپنے کاروبار کو کم کرو، فرائض بہت ضروری ہے، فرائض بہت ضروری ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نصیحت کی، ایک تو اللہ پر اعتماد، دوسرا فرائض کو، تیسرا اپنے زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنے آسانیاں کر دی، فرماتے من حالہ اللیل ان یکابدہ، جو آدمی رات کے مشقت سے ڈرتا ہے ساری رات جاگ نہیں سکتا ہے، او بخلا بالمال ينفقہ، یا بخل کی وجہ سے زیادہ نفلی صدقے بھی نہیں کر سکتا ہے، او جبنا عن العدو ان یقاتلہ، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی نہیں، فلیکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فإنها حب إلى اللہ من جبل ذهب ينفق في سبیلہ۔ اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم زیادہ پڑھے، یا اللہ یہ قیمت میں نے نہیں لگائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، فضائل اعمال میں حدیث۔ یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنا سونے کا پہاڑ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے زیادہ قیمت رکھتا۔ کتنا ہم فضول باتیں کرتے ہیں، جہاں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کا قیامت میں اجر دیکھے گا انسان خون کے آنسو کہ یہ زبان میں نے کیا ہوں، جھوٹ پر استعمال کیا، لا یعنی پر استعمال کیا، یہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ تو فرمایا اپنے زبان کو ذکر سے۔ چوتھا، شیطان کا کہنا نہ مانو کہ وہ سارے انسانوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ ہاں، اور پانچویں بات، یہ سارا 6 چیزیں میں نے اصل یہ 5ویں بات کے لیے بیان کروں یا نہیں؟ سخت ہے، ہاں چھوڑ دو یا بیان کروں 5ویں؟ ہاں عمل بھی کرو گے؟ میری نصیحت نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت، یقیناً دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی۔ دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں، دنیا بنانے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ میل مربع پر صاف فضائل صدقات یاد رکھو، صفحہ 574، صفحہ 500، ہاں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ابھی تو فتوحات ہو گئے، اب بھی تھوڑا سا نرم کپڑا پہنے، ٹھاٹ کے کپڑے پہنتے ہیں امیر المومنین، نرم کپڑا پہنے اور تھوڑا اچھا سا کھانا تیار کرے تاکہ مہمان آپ کے وہ بھی کھائے۔ تو آپ نے بھی 25، ایک طرف تو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، اس طرح اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ کہا حفصہ ہے کہ مرد کے آدمی کے حالات گھر والی کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جتنا بھی زندہ رہے، خدا پاک کی قسم صبح کو کھاتے تھے تو شام بھوکے رہتے، شام کو کھاتے تھے صبح کو بھوکے رہتے، 23 سال زندگی۔ فضائل صدقات صفحہ 574، بہت دیکھنے کا صبح کو کھاتے تھے تو شام کا کھانا نہیں ہوتا، شام کو کھاتے تو صبح کو۔ ایک دفعہ آپ نے خوان پر میز پر کھانا رکھ دیا تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زمین پر رکھا تو کالی۔ پھر فرماتا ہے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جتنا زندہ رہے خیبر کے فتح تک کھجور سے بھی پیڑ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یا اللہ ہم کیا کریں گے، نبی سے کتنا دور، نبی سے دور ہونے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک چادر دوہرا کر کے بچھاتے تھے، تم نے چوہرا کر کے تاسالور پاٹا کا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے میرے رات کے جگنے میں وہ رکاوٹ بنی، اس کو وہی دوہرا کر دو۔ تھوڑا نرم تھا، اس کے نرمی نے مجھے نیند زیادہ آیا اور تہجد کی نماز میں فرق آیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب کپڑے دھوتے تھے دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا کہ نماز کو نکل جاتا۔
حتیٰ بلال اذان دیتے تھے جب کپڑا خشک ہوتا تو نکل جاتے. ایک عورت نے 2 چادر بیچ دی, ایک پہلے بیجی ایک بعد میں. وہ نبی علیہ السلام وہ بعد والی نماز کا وقت آیا, ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ کر گھیرا دے کر کے نماز کے لیے نکلے. حتیٰ کہ حفصہ کو بھی رلایا, خود اتنا روئے کی چیخیں مارتی ہوئی. ہمارے بڑوں کی زندگی یہ دنیا بنانے کی جگہ نہیں. یہ میرے پیارے بھائیوں, یہ خیال نہ کرو کہ یہ چیزیں حرام ہوتا ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے, بھی دینی. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. قالین بچھانا بھی دینی نہیں ہے, فتوی نہیں, لیکن اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ ہاں تو فرمایا 5ویں بات, دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر. آخرت بنانے کی جگہ ہے. کونوا من ابناء الآخرہ, نبی کا آرڈر حکم ہے, آخرت کے بیٹے بن جاؤ, دن رات آخرت کے بنانے میں لگ جاؤ. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے نہ بن جاؤ. من احب دنیا اضر بآخرتہ, جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو برباد کرتا ہے. ومن احب آخرتہ اضر بالدنیا, جو آخرت میں لگتا ہے اس کی ظاہری دنیا کے نقشوں پر تو چوٹ آئے گا. دونوں بنتے نہیں. تو پیارے نبی نے کیا رائے دی اپنے امت کے لیے, جیسے باپ اپنے فآثروا ما یبقى علی ما یفنی, یہ تو ویسی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے, اس کو چھوڑو, جو ہمیشہ رہنے والی اس کو اختیار کرو. یہ تو جن کے بنے ہیں, خدا کی قسم یہ بگڑی. ابھی اثر کو بیان آپ نے سنا, جیسے بھائی نے کہا کہ فرعون کی 400 سال سر میں درد بھی نہیں تھا, لیکن کہاں چلا گیا وہ سر کا درد. یہ ایک حدیث اپنے ساتھ گھر لے کے جاؤ, مجھے بہت پیاری لگتی ہے. نبی کی ہر بات پیاری ہے, لیکن اگر ایمان اندر ہے. ہاں, ایک قیامت کے دن ایک آدمی, بہت پیاری حدیث ہے, قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا. بے انعم رجل من اہل الدنیا, ساری دنیا میں زیادہ مزے اڑانے والا, عیش کرنے والا, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں زیادہ خوشی کی زندگی گزارنے والا اللہ کے سامنے لایا جائے گا. لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا, اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں ایک غوطہ لگا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط, اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا, یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی بھی نہیں. دنیا کے خوشیاں تو ایسے گزر جائیں گے جیسے خواب. اور ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کیا ہوا ہوگا, لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا. اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب جنت میں ایک چکر لگوا کر لایا جائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بؤسا قط, اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی بھی نہیں. دنیا کے خوشی اور غمی تو وہاں ایسے ہے. یہ زیادہ دل لگانے کی چیزیں نہیں, اصل آخرت ہے. کروڑوں اربوں سال زندگی, پھر موت نہیں آئے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا, بیماری نہیں آئے گی, پریشانی نہیں آئے گی, سونے چاندی کے محلات, دودھ کی نہر ہے. اپنے پیسوں پر صحیح دودھ کوٹ میں ملتا ہے, وہاں دودھ کی نہر ہے, شراب کی نہر ہے, شہد کی نہر ہے. ہمارا ایک ساتھی کہتا تھا کہ لوگ کہتے ماڈرن زمانہ, ماڈرن نہیں, ماڈرن تو جنت کا زمانہ. ماڈرن دنیا میں کوئی ہے ایسا کہ دودھ کی نہر امریکہ میں ہے؟ ہاں, وہی آنکھوں سے کھاتا ہے, وہی پاؤں سے چلتا ہے. ماڈرن تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ سونے چاندی کے مکانات ہوں گے. کس کے مکانات؟ سونے چاندی کے مکانات ہوں گے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے. فرمایا ایسے گھوڑے جو یاقوت کے بنے ہوئے ہوا پر اڑیں گے. جا, یہ ماڈرن زمانہ ہوگا. کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی, سب کچھ تیار ملے گا, وہاں مزدوری نہیں ہے. نزلا من غفور الرحیم, اللہ کے مہمان ہوں گے. 1 سال نہیں ہے, 1 لاکھ سال نہیں ہے, کروڑ, ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے جزام بما کانوا یعملون. ہاں, یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی. قرآن فرماتا ہے
جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا. اس لیے میرے پیارے بھائی، دنیا جو مقدر میں وہ ملے. بار بار میں کہتا ہوں ہم دنیا کے نقشوں سے کسی کو روکتے نہیں، لیکن اس کو مقصد نہیں. اللہ کا حکم توڑ کر کے دنیا کمانا یہ دنیا میں عذاب لاتا ہے. یہ لوگ دین مٹ رہا ہے اور لوگ دنیا میں لگے ہیں اور کہتے ہیں ہم حلال کماتے ہیں. حلال کمائی کی بھی کوئی مقدار ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے بنگلہ دیش میں ایسا عجیب بیان کیا، مجھے علماء میں حیران رہ گیا. بہت قیمتی بات کی کہ اسلام نے ہمیں حقوق بھی بتائے، حدود بھی بتائے. حقوق بھی بیوی بچے کا حق ہے، لیکن کہاں تک ہے؟ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچے کا حق ہے، جسم کا حق ہے، لیکن حق کا حد بھی ہے. سالن میں نمک ڈالنا سالن کا حق ہے، لیکن اگر دگنا ڈالا. روٹی کھانا فرض بھی ہے، اور روٹی کھانا فضائل صدقات میں عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے فرض بھی ہے اور حرام بھی ہے. ایک ہی روٹی ہے، فرض بھی ہے اتنا جان بچانا، اتنا کھانا کہ جان بچ جائے، فرض ہے. نہیں کھایا، بھوکا مرا، کھانا موجود ہے تو پکڑ ہوگی. لیکن پیٹ بھرا ہے اور کھا رہے تو حرام ہے، لکھا ہے عالمگیری. ایک صحابی کو ڈکار آیا نبی علیہ السلام کے سامنے، یا اللہ تو ہمیں صحابہ کی نقل نصیب کر. اتنا پیاری حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من جوشائے کا، یہ اپنی ڈکار کو روکو. جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے ہیں آخرت میں زیادہ بھوکے رہیں گے. یہ حدیث صحابی نے بھی سنی اور ہم آپ نے بھی سنی. یقین کرو مولانا ابراہیم صاحب دیوبند کے عالم ہے، وہ فرماتے اس حدیث کے سننے کے بعد اس صحابی نے 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کیا. 30 دن نہیں ہے، 30 سال تک. نبی کی بات آئی پھر سب کچھ چھوڑ جاتے تھے. ہم کہتے ہیں کوئی فرض تو نہیں ہے، سنت تو ہے. عبد الوہاب صاحب اب سنت کو اس لیے کہ بھائی کوئی فرض تو نہیں، یہ کلمہ کفر ہے. یہ کلمہ فرض چھوٹ جائے کو کافر نہیں ہو، لیکن سنت کو ایسے لہجہ استعمال کرنا کہ بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، یہ کلمہ کفر ہے. سنت کو تم نے گھٹیا نسبت کی. نبی کی ایک سنت ساتوں زمین آسمانوں سے زیادہ کی. تو 5ویں بات کیا ہے؟ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو. اور 6ٹھی بات یہ بتائی کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کا ہر وقت فکر کرنا. مسلمانوں کی خیرخواہی کا ہر وقت فکر کرنا. تو انسان کی قیمت میرے پیارے بھائی صفات سے لگ جاتی ہے. سب سے پہلا ایمان ہے، سنت طریقوں کی زندگی ہے، نماز کا اہتمام ہے. کوشش کرو یہ رمضان میں تو ایسے دنیا کے کام کرو لیکن کم کرو، جس کا اپنا اختیار ہے کاروبار. زیادہ وقت آخرت بنانے کے سیزن ہے. اور باقی ہم تلاوت قرآن پاک، ذکر، یہ ساری چیزیں زیادہ کرنا ہے. لیکن عام طور یہ ہوتا ہے تبلیغ میں کمی آ جاتی، جو الحسنات ہے اس میں کمی آ جاتی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. تبلیغ کے کام میں بھی کمی نہیں ہے. رمضان میں جو عمل کرو گے فرماتے ہیں رمضان کے برکت سے پورا سال اللہ کرنے کی توفیق عطا دیتے. رمضان عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے، مولانا الیاس رحمت اللہ سے نقل کرتے تھے کہ رمضان کا ایک چھلا 70 چھلوں جتنا انسان میں تبدیلی لے آئے. اگر چھلا بھی نہیں ہے ابھی تو یہ سارے مجمع سے درخواست ہے، ہمارے کوارٹ کا ایک تقاضا ہے، اللہ پورا کرے. آج اس مجمع سے 400 آدمی 9 اپریل کو 8 اپریل کو رائے والوں نے ہم سے مانگے ہیں، اور باہر تشکیل نہیں ہوگی. اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، پارا کریں. ہزاروں لوگوں کے اعمال کا اجر ملے گا. اور رمضان میں پتہ نہیں آخرت میں یہ 1 مہینے کا کیا ملے گا. لیکن شرط یہ ہے 4 مہینے لگائی ہوئی ہے ساتھ. تو رمضان میں عام طور میرے پیارے بھائیوں ختم قرآن ہوتا ہے، سنتیں ضرور کرو. لیکن ختم کی وجہ سے روزہ چھوڑنا کہ بھائی میں ایک دفعہ پہلے رمضان میں پہلے زمانے میں ہم عشرے لگاتے تھے، یہ روزے سے زیادہ کرتے تھے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیرہ میں جاتے تھے. میں پہلا عشرہ تیرہ جا رہا تھا. ابھی ختم قرآن پورا نہیں، 5 پارے رہے تھے. میرا بھتیجا تھا قاری عثمان
دنیا سے چلے گئے. میں نے کہا یہ 5 پارے, انہوں نے 2 رکعتوں میں مجھے وہ 5 پارے پڑھایا اور لگائے. الحمدللہ ہر جگہ 2 پارے ہوتی ہے. اگر کوئی پارے رہ جائے تو الحمدللہ اللہ نے حفاظ زیادہ کر دیے, وہ کمی پر. لیکن ختم قرآن کی وجہ سے ہمارے تبلیغ کے کام میں کمی نہ آ جائے. یہ مولانا زکریا صاحب کا کتاب ہے الاعتدال, دوسرا نام اسلامی سیاست. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جائے. اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ رمضان میں بھی لے کے جائے. رمضان میں عمرہ ایسا ہی جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج. رمضان میں چلا گیا عمرے کے لیے, وہاں اس کو خوش قسمت اندازہ بھی لگا کہ آج شب قدر کی رات ہے. آج شب قدر پہچان لیا بیت اللہ شریف حجر اسود کے سامنے, اور شب قدر ساری رات اللہ کے سامنے گزارے. لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول کہ اس سے بھی اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت کی نکلنا زیادہ قیمت رکھتا ہے. اور کنز الاعمال میں روایت ہے وَلَمَوْقِفٌ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن 50 حَجًّا. اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت کے لیے کھڑا ہونا 50 حجوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے. حج تو ایک فرض ہے, یہ مطلب نہیں کہ آدمی حج چھوڑ دے اور تبلیغ کرے, نہیں. حج فرض ہو تو نبی علیہ السلام فرماتے چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی, وہ تو آپ پھر تبلیغ اس کو چھوڑوا نہیں سکتی. لیکن باقی جتنے نفلی حج کرے گا, نفلی 50 حجوں سے وَلَمَوْقِفٌ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن 50 حَجًّا. 50 حجوں سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں. یہ نبیوں والا کام ہے اور اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. اس کام کے برکت سے پوری دنیا میں لگے انقلاب آ رہی ہے. کفر کے مدرسوں میں, ملکوں میں اللہ پاک مدرسے بنا رہے ہیں. عبد الوہاب صاحب فرماتے امریکہ مدرسے ختم کر رہے ہیں, تبلیغ نے امریکہ میں مدرسے بنائے. میں 2000 میں گیا تھا نیو یارک میں, تبلیغ والے میرے صاحب نے مدرسہ بنایا. شکاگو اور اسٹیٹ ہے, اس میں گیا, میں نے بیان کیا 250 طلباء پڑھتے تھے. انگلینڈ میں میرا سفر تھا گلاسکو سے لنڈن بائی فوٹ 89 میں, بڑی مدرسے میں گئے 350 طلباء پڑھ رہے تھے. روس میں سن 94 میں گئے, جوان عورتیں مسجد کے دروازوں پر آتی تھی, روتی تھی کہ ہمیں بھی دین سے کہو. یقین کرو, دیکھا یہ جوانوں کو نہیں, 90% جوانوں کو لا الہ الا اللہ کے الفاظ نہیں آتے تھے. لیکن تبلیغ کے محنت سے الحمدللہ 2007 میں دوبارہ بشکیک میں ایک چلا گیا, کرغزستان میں. ابھی ایک شہر میں 3 مدرسے بن گئے. ابھی ایسے اجتماع پر 600 آدمی بشکیک سے, کرغزستان سے, وہ 4 مہینے کے لیے, اس میں 30 علماء سال کے لیے آئے. الحمدللہ پوری دنیا میں نکلو. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی مسلمان لگ, اگر پورے مسلمان لگ گئے تو پورے دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. یہ نبیوں والا کام ہے. احمد علی لاہوری بہت بڑے شخصیت ہے, وہ فرماتے اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ جب دنیا میں کوئی مرض بھیجتے اس کا علاج, اس زمانے کی بدینی کا علاج اللہ نے دعوت کو بھیجا ہے. مولانا یوسف بنوری, اللہ اس کی قبر کو, دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے, اور فرماتے ہیں 72 میں تبلیغ پر بیان کے امید کی آخری کرن مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ والا کام. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ سونے کا کام ہے, سونے کا. ابھی میں چلی کے لیے جا رہا تھا تو درے میں کچھ دن کام کیا. یقین کرو جو پہاڑ سے وہ کوئلہ نکالتا ہے, وہ سوات کے لوگ ہیں, ایسے جیسے قبر میں بیچارے جلتا ہے, وہاں گیس بھی ہوتی ہے, مر بھی جاتے ہیں, لیکن مزدوری ڈبل ملتی ہے, اور اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے. جس کو سونے کا کان مل جائے. ابھی درزی حضرات رمضان میں 800 روپے پر مثلا جوڑا بناتے ہیں, رمضان میں 16 کو, وہ بھی نہیں بنائے, 16 کو بنائے گا, ایک دگنا. لیکن رمضان میں عمل 70 گنا زیادہ. تو رمضان میں کم از کم سے روزہ لگانے کی کس کس کی نیت ہے؟ یہ تو سب نیت کرو. خود بھی آپ کسی محلے والے کو نہ چھوڑو, رمضان میں حرکت دے دو, حرکت. یہ بات ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ مولانا یوسف ایسے بھائی علماء ہے, اسپیشلسٹ ہے اس امت کے, وہ فرماتے ہیں, یہ بس توجہ سے سنو, پورا دین جذبات پر دیا گیا. پورا دین اگر جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے جو مشکل سے اٹھایا جاتا ہے. اس بوڑھے آدمی سے کہو کہ یہاں 5 من کا پتھر ہے, وہ وضوخانے تک لے جاؤ, اٹھائے گا؟ آپ سے کہتا ہوں قریب بھی نہیں آئے گا, دور سے ہاتھ بھی نہیں لگائے. اس کو پتا ہے کہ میں
یہ 5 کلو 10 کلو چیز نہیں اٹھا سکتے، تم 5 من کہتا ہے ظالم، قریب بھی نہیں آتا ہے، آئے گا۔ ایسا ہی آج امت کے جذبات نہیں ہے، دین پر چلنے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، دین باری پتھر بن گیا ہے۔ اگر جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے جو مشکل سے بڑھ، اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پول ہے جو آسانی سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے، اگر جذبات بن گئے تو دین ایک جو آسانی سے اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی پوری امت کے جذبات کیسے بنیں گے؟ پوری امت کے کہ امت کو دین پر چلنا ایسا آسان جیسے پھول۔ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا نسخہ ہے۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ پھیرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کتنوں کو؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہوگا۔ پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر امت کے جذبات، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی امت نہیں پھیرتی، پھر بھی الحمدللہ ہزاروں کے مجمع، یہ 10-12 ہزار کا مجمع صرف کوارٹ میں نہیں ہے، پاکستان کے ہر شہر میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں یہ ترتیب چالو ہے۔ اگر پوری امت اس کے لیے، یہ تو چند تبلیغ والوں کا کام، جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے پیارے بھائی ہر ایک کا کام ہے۔ یقین کرو قیامت میں اس کام کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، سورہ عصر کی تشریح میں، ایک آدمی دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہے، یہ اور دوسروں پر محنت کرتے نہیں کرتا، یہ اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرتا، درجات نہیں، نجات بھی نہیں ملی۔ اور ہمارے ایک بڑے عالم فرماتے، پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا، لیکن دین کا مددگار کا مطالبہ بھی ہے، دین پر چلنے کا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کی دین کے مددگار بن جاؤ۔ تبلیغ کا کام پانی ہے، تبلیغ کا کام مولانا یوسف رہے، تبلیغ کا کام مذہب کی زمین کو ہموار کرنا اور اس کو پانی دینا ہے۔ یہ بتایا ہے ملفوظات میں۔ باغیچے تو ہر ایک چیز کے لگ سکتا ہے، لیکن کوئی باغیچہ پہلے تو محنت کو بغیر زمین ہموار کرنا، پانی نہ دے۔ اگر زمین ہموار نہ ہو، کہاں پانی لگا ہو وہاں فصل ہوگی کہ جہاں نہیں لگے وہ خشک ہوگی۔ اگر پانی نہیں ملا تو بنے بنائے باغ خشک ہو گئے۔ ہاں، تو نبی علیہ السلام نے اپنا مثال بارش کا دیا ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث۔ یہ امت یا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام امت مذہب کی زمین ہموار کرنا، اس کو پانی دینا، پانی دے دو پھر باغیچے لگاؤ ہر ایک چیز کے۔ ہاں، امت کو نقل و حرکت میں لاؤ، پھر داڑھی والے زیادہ ہوں گے، ذکر کرنے والے، قرآن کے حفظ۔ انگلینڈ جیسے ملک جہاں سے اسلام کے مٹنے کے منصوبے بناتے، وہاں سے منظور صاحب کراچی کے بزرگ آئے تھے اس مرکز میں، طلباء سے بیان کی کہ میں تقی عثمانی صاحب کے پاس ساتھ کیا تھا برلے شہر میں خود برلے میں گیا، اولڈم برلے ڈوزبری کے پاس ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے رمضان میں ختم قرآن کیا تھا؟ انہوں نے یا لم تر کیف سورت سے تراویح، انہوں نے نہیں ہم نے پورا قرآن ختم کیا تھا۔ میں نے کہا حافظ کے پیچھے دوسرا حافظ بھی موجود تھا، فاتح، تاکہ غلطی ہو صحیح کرے، لقمہ دینے والا۔ انہوں نے کہا یہ انگلینڈ کی کارگزاری ہے، انہوں نے کہا پہلی صف میں حافظ کی پیچھے 40 حافظ قرآن تھے، دوسرے جگہ سے لائے نہیں تھے، محلے کے تھے۔ اپنے محلے میں اس کام کے برکت سے ہمارے کوارٹ میں نے تو نہیں دیکھا ایک حافظ کی پیچھے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدرسہ ہو، دوسرے محلوں نہیں، اس مدرسے میں رہنے والے۔ آج تو ہم تو اپنے بچوں کو علماء نہیں بناتے کہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ایک عالم اتنے آدمیوں کے اپنے شاگردوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ معرف القرآن نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فلا تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ یہ تو نیت کرو کہ گھر میں ایک عالم تو بنانا ہے، کس کس کی نیت؟ ہاں، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا، گھر میں روشنی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائی ایک درخواست ہے، بہت ضروری درخواست ہے، اگر وقت نہیں بھی دے سکتے 4-5 منٹ کے لیے تو نہ اٹھو۔ ہمارا سب سے آج تقاضا ہے، پھر یہ آئندہ پھر نہیں ہوگا، یہ وقتی تقاضا ہے۔ 400 آدمی ہم سے رائیوڈ میں 1 مہینے کے لیے بزرگوں نے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ دنیا کمانے کا مہینہ ویسے بھی نہیں ہے، ہاں کٹائی کا وقت ہے، یقین کرو زمیندار تو ہر گھر سے ایک دے دے، اللہ تمہارے فصل کو ژلہ باری سے بچائے گا
اور خراب ہونے سے بچائے گا. یقین کرو علم میں اللہ برکت ڈالے گا. اس کے لیے نہ روکو کہ کٹائی کا وقت ہے یہ گندم خراب ہو جائے گا. اللہ ایک ایک دانے کی حفاظت کرے گا جیسے تبوک کے موقع پر صحابہ کی کھجوروں کی حفاظت کی. مولانا احسان صاحب فرماتے تھے صحابہ نے تبوک میں کھجوریں جوڑی, اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ مدینے کے کھجوریں قیامت تک ختم نہیں ہوتے. اس لیے اللہ ہمارے فصلوں میں تو ابھی اس مجلس میں درخواست کوئی اٹھے نہیں ہے سوائے ان کے خود جائے گا یا گھر سے. ایک آدمی ایسا بھی جا سکتے ہیں میں نے تو 4 مہینے نہیں لگایا لیکن میں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو 4 مہینے لگائی, یہ 1 مہینے کے لیے بھجوانا ہے. خدا کی قسم اللہ کوارٹ کو پر ایسے پورے کوارٹ پر اس کا اثرات ہوں گے, اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا. اس کے لیے کھڑے ہو جائے, 400 آدمی اسی مجلس میں کھڑے ہو جائے, جلدی جلدی کھڑے ہو جائے. یا اللہ جو کھڑے ہوتے ہیں بھائی دعا گانے میں تک ہوئی, یا اللہ جو سو کو دری دی